اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفی ثمود، اور قوم سمود کے قصے میں عبرت ہے. اذ قیل لهم، جب کہا گیا ان کے لیے، تمتعوا حتی حین، کہ تم فائدہ اٹھا لو ایک مقررہ مدت تک کے لیے. فعتوا عن امر ربهم، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فأخذتهم الصاعقہ، پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے. وهم ينظرون، اور وہ دیکھتے تھے. فما استطاعوا من قیام، پس طاقت نہ رکھتے تھے وہ اٹھ سکنے کی. وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے. وقوم نوح من قبل، اور اسی طرح قوم نوح بھی اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بھی نافرمان قوم تھی. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس ہم بہت اچھا بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز میں سے ہم نے پیدا کیے جوڑے جوڑے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح طور پر. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ اور الہ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الذاریات آیت نمبر 43 سے لے کر 51 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دنیاوی عذاب کے نمونے بیان فرمائے. مثلا لوط علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ و برباد ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے غرق ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کیسے تباہ و برباد ہوئی. آج کے سبق میں صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا مختصر تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل، اور پھر آخر میں ثمرہ اور نتیجہ. فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اسی طرح تم قوم سمود کے قصے کو بھی تو دیکھو نا. وفی سمود، اور قوم سمود کی قصے میں غور کرو. قوم سمود کون ہے؟ صالح علیہ السلام قوم. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پتھروں کو تراشا اور پہاڑوں کو تراش کے مکان بنائے، اور ان کے سوچ میں یہ بات تھی کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب یہاں تو نہیں آ سکتا. چنانچہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا پتھر سے اونٹنی کا، اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا. اور پھر ان بدبختوں نے منہ مانگے معجزے کی قدر نہ کی، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی. ظاہر بات ہے ان کے منہ مانگا معجزہ تھا، اب آزمائش تو تھی ان کے لیے. چنانچہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے لیے بھی پانی پینے کا دن ہے اور تمہارے لیے بھی مقرر ہے. ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم اپنے جانوروں کو. اور فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء، اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں جس کے فصل میں جہاں مرضی چلے کوئی روکے گا نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، بالخصوص وہ حضرات جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی کے فصل میں جب جانور جاتا ہے اور چرتا ہے تو اس پر وہ کتنے تیش میں آتے ہیں، اور جناب ایک دوسرے کو مرنے مارنے تک تل جاتے ہیں. یہی آزمائش بن گئی ان کے لیے. اونٹنی اللہ کی کھاتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، پیتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اور جناب وہ جہاں جاتی اور فصل بھی کھا لیتی. اب انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، ہماری فصلوں کو یہ چر رہی ہے، اسی طرح جناب پانی پی جاتی ہے، اس سے جان چھڑانی چاہیے. منہ مانگا معجزہ ان کے لیے آزمائش مزید بن گیا، بلکہ دوسرے لفظ میں یوں کہیے ان کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی قدرت سے پتھر سے اونٹنی نکلی تھی، انہوں نے خود دیکھی تھی، وہ اس کو اب کچھ نہ کہتے. لیکن جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہو کہ وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے. چنانچہ قرآن کہتا ہے فعقروھا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ ڈالے، اور وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی. جب وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی نا، تو تب حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ اب تمہارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک گزارا کر لو، اب یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہ کر سکے گی. تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا قوم والوں سے کہ ایک مدت تک یعنی 3 دن تک اب نفع اٹھا لو،
اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے سرکشی کی، شرارت کی اپنے رب کے حکم سے۔ جس اونٹنی کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا تھا انہیں نے اسی کو قتل کر ڈالا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا ان کو ایک کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا کرتے تھے ہمارے بند کمروں میں، ہمارے محلات اور کوٹھیوں اور بلڈنگوں اور قلعوں میں یہاں اللہ کا عذاب کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ کا امر کیسے آ جاتا ہے۔ بند کمرہ ہوتا ہے انڈا، اس کے اندر روح کیسے چلی جاتی ہے چوزے میں، وہاں نقشے کون بناتا ہے؟ اللہ کا امر راستوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک چیخ کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ وہ سب الٹے پڑے ہوئے تھے اور جناب کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ سنو قوم سمود نے رب کی آیات کا جب انکار کیا تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک کڑک نے ان کو آ پکڑا، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے متکبرین ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ گر رہا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، ادھر میں تڑپ رہا ہوں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو کل ایک دوسرے کو کہتے تھے یہاں عذاب آئے گا، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کلیجے پھٹے ہوئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں بند قبروں کے اندر۔ اور دوسرا ینظرون، وہ دیکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ غلط کر رہے ہیں لیکن ڈٹے رہے تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، بس استطاعت نہیں، طاقت نہیں اٹھ سکنے کی کہ ہمت کریں اور اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں، کسی تڑپتے ہوئے کو سہارا دے سکیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر سکے، نہ کسی کے اندر کوئی جرت نہیں۔ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ کون بدلہ لے؟ رب کے ساتھ مقابلہ کون کرے؟ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کی قوم وہ بھی اس سے پہلے گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں مفسرین ایک بات فرماتے ہیں کہ وفی موسیٰ اوپر گزر گیا نا، وفی موسیٰ، پھر گزر گیا وفی عادن، وفی سمودہ، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، قوم عاد کے قصے میں، قوم سمود کے قصے میں عبرت ہے۔ اور یہاں پہ وفی نوح نہیں فرمایا بلکہ وقوم نوح من قبل، پہلے وہ بھی گزر گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی قوموں کے کچھ آثار اہل مکہ دیکھ سکتے تھے اور انہوں نے دیکھے، جبکہ قوم نوح کے کوئی آثار باقی نہیں تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ ان کے قصے میں ان کی قوم کے آثار میں جا کے دیکھو، فی یہاں پہ نہیں لگایا۔ اللہ تعالی عالم۔ وقوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے گزر گئی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بھی فاسق قوم تھے، نافرمان قوم تھے۔ تو معلوم ہوا شرک بھی فسق میں آتا ہے، اور فسق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ نوح علیہ السلام قوم شرک کی موجد اور بانی تھی، اور شرک یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قوموں کی تباہیوں کے قصے بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، جو ہے مسئلہ توحید۔ اس پر عقلی دلائل دیتے ہیں لوگوں، ان قوموں نے یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں؟
انہوں نے رب کی وحدانیت پہ غور نہیں کیا. غور تو کرو تم ذرا. والسماء بنيناها بأيد، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یقیناً ہم وسعت والے ہیں. ہاتھ سے بنایا یعنی قدرت سے بنایا، دستے قدرت سے بنایا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اور ہم وسعت والے ہیں، مطلب یہ کہ ہم قدرت والے ہیں. یا جس طرح آسمان سے رزق اتارتے ہیں ہمارے کے لیے بے شمار اور بے حساب رزق. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کی روزی دے رہے ہیں. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، ہم وسعت والے ہیں، ہم کشادگیاں دینے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون، آسمان کی بلندیوں کو دیکھ، اس کے ٹھہراؤ کو دیکھ تو بے ساختہ پکارے گا واہ واہ مولا تیری شان. پانی پہ زمین ٹھہرائی، تھما باز آسمان. یہ کون؟ یہ اللہ کریم کھڑا کرنے والا ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاہ دوڑا، بار بار دیکھ آسمان کو، کہیں تجھے سوراخ نظر نہیں آئے گا، کہیں تجھے عیب نظر نہیں آئے گا. والارض فرشناها، زمین کو بھی ہم نے بچھایا. فنعم الماہدون، ہم کتنے خوبصورت بچھانے والے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، کبھی دیکھنا زمین کی حصوں کو، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں ریتلی، کہیں پتھریلی، کہیں چکنی اور کہیں گیلی. یہ ساری مٹی کے نقشے اور صورتیں بنانے والا یہ تیرا اللہ کریم ہے. تیرے سے رنگ روپ نکالنے والا. مٹی ایک قسم کی ہے، اندر سے کئی رنگ کون نکالتا ہے. والارض فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے کتنا خوبصورت بچھا دیا. ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنا دیے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو. جوڑے جوڑے کا مطلب مذکر اور مؤنث. انسانوں میں، جانوروں میں، کیڑوں میں، مکوڑوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، حتیٰ کہ نباتات میں ہم نے مذکر مؤنث بنائے ہیں. اور اسی طرح زوجین کا مطلب ضد بھی ہو سکتا ہے. جیسے مذکر کا ضد مؤنث ہے نا، ایسے ہی دن کا الٹ رات ہے. متضاد الفاظ. فرمایا ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے. رات بنائی تو دن بنایا، صبح بنائی تو شام بنایا. اسی طرح جناب دنیا بنائی تو آخرت بنائی، اسی طرح جہنم بنائی تو جنت بنائی. یہ دو جو چیزیں بنائی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کدھر جانا چاہتے ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب سمرا آیا جی بیان توحید. نتیجہ یہ قومیں تباہ ہوئی اور یہ عقلی دلائل تم نے سنے. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، ارے بھاگو اللہ کی طرف. دنیا میں انسان کی صفت اللہ بیان کرتا ہے نا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی حوصلے سے کام کرنا چاہیے. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جب رب سے مغفرت مانگنی ہو دیر نہ کرو، وہاں بھی دوڑ لگاؤ. یہاں بھی فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. اور ایک جگہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے والے دن جب اذان ہو جائے بھاگو دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. تو بعض کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا کھلا یعنی واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اللہ کی طرف بھاگنے کا مقصد کیا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھیں، اللہ اللہ کریں، تسمیہ لے لیں اور جناب ہو کی گردانیں لگا دیں. فرمایا ہاں یہ بھی کرو، لیکن اس سے زیادہ اگلی بات یہ سمجھو کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کی طرف دوڑ لگانے کا
بنیادی نقطہ یہ ہے، غیر کی طرف سے تم نے اپنے آپ کو ہٹا لینا ہے، ہر طرف سے کٹ کے، ہر سائڈ سے ہٹ کے ایک اللہ کے در پہ جھکنا ہے، پکار کرنی ہے تو اللہ کی، سجدہ کرنا ہے تو اللہ ہی کا کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ ہی کے سامنے پھیلانا ہے، جھکنا ہے تو اللہ ہی کے سامنے۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اور الہ مت بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے قوم نوح تباہ ہوئی، جیسے کہ قوم سمود تباہ ہوئی، جیسا کہ قوم عاد تباہ ہوئی، جیسا کہ قوم سمود تباہ ہوئی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، جیسے یہ قومیں تباہ ہوئی ایسے ہی میں محمد تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کی قصے میں بھی عبرت ہے جب کہا گیا ان کے لیے نفع اٹھاؤ ایک مدت تک کے لیے۔ فعتوا عن امر ربهم، پس انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، پس پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے اور وہ دیکھتے تھے۔ فما استطاعوا من قیام، پس وہ طاقت نہیں رکھتے تھے اٹھ سکنے کی۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے یعنی بدلہ لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے قبل، انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور بے شک ہم وسعت والے ہیں۔ والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا۔ فنعم الماہدون، پس ہم بہت بہتر بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے بنائے جوڑا جوڑا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، پس بھاگو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اور الہ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔